بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹاپک، اور وہ بھی جو ان پہ الزام لگا تھا، یہ پارٹ 2 ہے اس کا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے انیشیٹو لی تھی یہ سارا کام، اور مین حضرت عائشہ پہ الزام کے ساتھ ساتھ اسلام میں مسلمانوں کو لڑانا جو ہے اس کا مقصد تھا۔ خاص کر کے جیسے ہم نے بتایا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی حضرت عائشہ، اور حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ بھی نکاح میں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ہم جانتے ہیں وہاں سے جب واپس آئے سفر سے، تو حضرت عائشہ اتری چپ چاپ، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، وہ چپ چاپ اتری اور اتر کے اپنے گھر چلی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چپ چاپ مدینہ پہنچ کر کے، لیکن 1 مہینہ بیمار ہو گئی وہ حضرت عائشہ، 1 مہینہ تک پلنگ پہ پڑی رہی، بہت بیمار رہی۔ تو شہر میں جو ہے اس جو الزام، اس لانچھن کا خبر جو ہے وہ شہر میں پھیل چکا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی بات پہنچ چکی تھی، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بات پہنچ چکی تھی لیکن مجھے پتہ نہیں تھا، حضرت عائشہ کہتی ہیں اس بات کو، ٹھیک ہے، اس کو یہ اسٹیٹمنٹ حضرت عائشہ کا ہے۔ ہاں، جو چیز مجھے کھٹکتی تھی، حضرت عائشہ کہتی ہیں، وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان میری طرف سے تھوڑا سا جو ہے نا، بیماری میں جیسا ہوا کرتا تھا پہلے، بیمار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری وہ کم ہو جاتی۔ دیکھیے یہ چیزیں ہوتا ہے جب انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا دوں، اور ایک بات بتاؤں، یہ معمولی بات نہیں تھا اس زمانے میں الزام لگنا کسی پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان جو ہٹ چکا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے، تیمارداری دیکھ بھال کرتے، تو پوچھتے کہ حضرت عائشہ کیسی ہیں، بس ایسے ہی پوچھ لیا کرتے تھے، ایسے ہی حضرت عائشہ کے بارے میں کسی اور سے، خود مجھ سے کوئی بات نہ کرتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، حضرت عائشہ سے بات نہیں کرتے۔ تو اس سے حضرت عائشہ کو شک ہوا کہ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے ماں کے گھر چلی جاؤں، تو وہ چلی گئیں تاکہ وہاں دیکھ بھال اچھی طرح اور زیادہ ہو سکے، ان کی والدہ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ناراض، وجہ پریشان تو تھی ہی تھی۔ تو ایک دن کیا ہوا، رات کے وقت، یہ حضرت عائشہ واش روم جو باہر ہوتا ہے ٹوائلٹ وغیرہ، تو وہ اس وقت سسٹم ہی نہیں تھا، اور بیچارے اس وقت، آج جو گھر کے حالات ہم لوگ ہے، چھوٹے سے چھوٹے جو گھر ہیں اس میں تو واش روم ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، گھر کے اندر ہوتا ہے۔ پہلے لوگ گھر کے باہر بھی واش روم نہیں، دور دور جنگلوں میں جایا کرتے تھے، بہت دور دور۔ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے شرم کرنے والے تھے کہ وہ دور دور جاتے تھے۔ کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واش روم استنجا میں بیٹھتے ہوئے شاید ہی کسی صحابی نے دیکھا ہو، کسی نے بھی نہیں، یہ بہت مشکل ہوتا، بہت دور دور جاتے تھے۔ تو عورتیں تو ایسے ہی بھی شرمیلی ہوتی ہیں، وہ بہت دور دور واش روم کے لیے جاتی تھیں۔ تو اس وقت تک ہمارے گھر میں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کوئی واش روم کا انتظام آس پاس بھی نہیں تھا، گھر کے باہر ٹوائلٹ ہوا کرتا تھا لیکن وہ اتنا کچھ نہیں تھا۔ تو ظاہر بات ہے، بیچارے غربت سے جو کہ صحابہ کا زندگی ٹف ہے، آج غریب سے غریب آدمی بھی وہ لائف نہیں گزارتا جو صحابہ جتنی تکلیف اور ٹف لائف گزار چکے ہیں۔ آج دیندار سے دیندار بھی گھر میں، اور وہ تو چھوڑیے، آج گھر میں آپ کا جو گھر ٹھیک سے بنا ہوا نا، تو آپ کی شادی سسرال والے یہ پوچھیں گے کہ کتنی کمائی کے ساتھ ہے۔ آج کل تو یہ بھی پوچھنے لگے ہیں خود کا گھر ہے کہ نہیں ہے شہر، مطلب میں آج 4 شہر میں نوکری کروں تو مجھے شادی کرنے کے لیے 4 شہر میں، کسی شہر میں میری شادی طے ہو رہی ہے تو مجھے وہاں ایک گھر بنانا پڑے گا۔ یہ افسوس کی بات ہے، مسلمانوں میں یہ فطرت جو ہے، غیر مسلموں میں نہیں تھا، ان میں بھی تو آ گیا، اور مسلمانوں میں بھی بڑھ چڑھ کے آ گیا ہے۔ جب دین کو پرائرٹی کہاں ہوا، دین کی کوئی پرائرٹی نہیں ہے، وہ بس ہاں نماز پڑھتا ہے، بس ٹھیک ہے، شراب نہیں پی رہا، ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ باقی دین کا جو پرائرٹی تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ ساری پریشانیوں کا جڑ یہ ہے۔ ظاہر بات ہے، جو پیسے کے لیے پرائرٹی دیکھ کے، اور گھروں کا اور فلیٹس، اپارٹمنٹس، ولاز کے پرائرٹی پہلے ہوں گے، تو ویسے نسل بھی ویسے ہی آگے بڑھے گی، تو پھر وہ خالی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی پیدا ہوں گے، تو ایسے ہی ہوں گے پھر۔ تو ایک دن رات کے وقت حضرت عائشہ، ٹاپک پہ آتے ہیں، بیچ میں جانا پڑتا ہے کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ یہ اگزامپل دینا بھی پڑتا ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیا نام ہے، مستح بن اسامہ کی ماں تھی، یہ بدری صحابی تھے۔ تو اچھا، یہ
کہتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بہن تھیں، یہ مستر جو صحابی کی امی تھی، اور پورے خاندان کا خرچ جو ہے ان کا حضرت ابوبکر صدیق چلایا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ کے ساتھ رہی، واش روم میں عورتیں نارمل بہت اکیلی کم جاتی تھی، نارمل کسی عورتیں جو ہوتا ہے وہ کہیں بھی جاتی ہیں، اور شاپنگ بھی ہو کوئی بھی چیز ہو دونوں ساتھ جاتی ہیں، 2-3 عورتیں ساتھ جاتی ہیں، یہ ہونا بھی چاہیے، عورتیں 2-3 ساتھ رہیں، کوئی پریشانی ہو کوئی ہو تو ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور یہ تو مردوں کے لیے بھی ہے کہ آپ ٹولی جماعت کے ساتھ رہیں اور ساتھ جائیں کہیں تو وہ اور اچھا ہے۔ تو حضرت تو ان کا کیا ہوا، جاتے جاتے راستے میں پیر لڑکھڑایا، تو وہ جو صحابیہ تھیں مستہ بن اسامہ کی جو امی تھی، اساسا کی امی تھی، تو ان کا جو ہے پیر لڑکھڑایا، تو اچانک ان کی زبان سے نکلا کہ مستہ برباد ہو۔ تو حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ اچھی ماں ہو تم اپنے بیٹے کو کوستی ہو، یہ جبکہ یہ بدری صحابی ہیں، کیا انہوں نے کہا کہ بٹیا، انہوں نے کہا کہ بیٹی کیا تجھے اس کی باتوں سے کچھ خبر نہیں ہے، کچھ اس کا کچھ خبر نہیں ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کیا؟ حضرت عائشہ کو ڈیٹیل کچھ بھی نہیں پتا تھا، اس سے پتا چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا تجھے اس باتوں کو کچھ خبر بھی ہے؟ کہ میں نے پوچھا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تجھے صفوان کے ساتھ بدنام کر دیا گیا۔ صفوان ایک صحابی تھے، ہاں ٹھیک ہے، ادھیڑ عمر صحابی تھے اس وقت، ان کے ساتھ بدنام کر دیا گیا۔ تو یہ سن کر میرا خون خوش ہو گیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ سن کر کے خوش ہو گیا، اور جس ضرورت کے لیے میں جا رہی تھی واش روم، وہ بھی مطلب ہوتا ہے نا کبھی کبھی واش روم آدمی کو لگتا ہے کہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ وہ اس ٹائم میں بھول جاتا ہے سب کچھ، تو سیدھا گھر لوٹی اور اس ساری رات روتے ہوئے گزری حضرت عائشہ کی۔ یہ غیرت جو ہے نا مطلب کیریکٹر والی عورت کا نشانی ہوتی ہے کہ اس جو افواہ کو وہ برداشت نہیں کر پائیں۔ تو اس افواہ جو ہے نا وہ کم زیادہ 1 مہینے تک شہر میں اڑتی رہی، 1 مہینے تک اس افواہ اڑتی رہی، معمولی بات نہیں ہے۔ آج اگر 1-2 بات ہمارا کوئی افواہ اڑتا رہے آس پاس خاندانوں میں، گھروں میں، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پریشان تھے، ظاہر بات ہے، وہ غیرت مند جو عام اچھے مسلمان اس وقت غیرت مند تھے، ان سے بھی زیادہ غیرت مند تھے۔ نبی غیرت مند ہوتے ہی آف کورس، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، تو یہ عام مسلمانوں کی طرح نہیں ہوتے کہہ سکتے ہیں ہم۔ تو یہ 1 مہینے تک پریشان، تو مجھے رونے کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں روتی ہی رہتی تھی، کہ میرے ماں باپ بھی بہت پریشان اور دکھی رہتے۔ حضرت ابوبکر صدیق سوچے جس بیٹی پہ الزام لگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ ہیں، تو ان پہ الزام لگائے، حضرت ابوبکر صدیق ڈبل پریشان تھے۔ تو اس مدت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی لوگوں سے پوچھ تاچھ بھی کی، بات چیت بھی کرتے رہے، لیکن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے حق میں بڑی اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلائی کے سوا آپ کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی چیز ہم نے نہیں پائی، تو یہ سب جھوٹ ہے جو اڑ رہا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیے، یہ اولین مسلمانوں میں سے ہے، اول مسلمانوں میں سے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر آپ ان افواہوں میں جو ہے نا، افواہوں کے طرف آپ کے لیے عورتوں میں کمی نہیں ہے، اگر افواہوں میں آپ آ گئے ہیں تو آپ کے لیے عورتوں میں کمی نہیں ہے، تو ان کی جگہ دوسری بیوی کر سکتے ہیں۔ تو زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ باندی کو بلا کر پوچھ لیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آئیڈیا دیے۔ اگر جو لوگ حضرت علی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے بارے میں کہتے ہیں، تو یہ اچھی گواہی دینے والے میں اسامہ بن یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اپنی باندی کو بلا کر، وہ بولے عورتوں آپ کو شادی کے لیے کبھی نہیں، لیکن اپنی باندی کو بلا کے سچائی جو ہے، اس حضرت علی کہنا یہ چاہتے تھے کہ سچائی کی اور بھی تحقیق ہو۔ تو یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایسے ہی لوگ ہی ہو سکتے ہیں، ہمارے آپ کیسے لوگ کہاں ہو سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی کو بلایا، باندی سے کہا، باندی سے پوچھا اس خدا، تو باندی نے کہا، جب باندی کو بلا کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی جس پر انگلی رکھی جا سکے، بس اتنا عیب ہے کہ آٹا گوندھ کر کسی کام کو جاتی ہوں
اور وہ کہہ جاتی ہوں کہ بیوی ذرا آٹے کا خیال رکھنا، مگر وہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ دیکھو انہوں نے برائی کی بھی تو حضرت عائشہ کی جو کہ کس طرح سے بس کہتی ہیں کہ ذرا آٹے کا دھیان رکھنا، ایک کم عمری بھی تھی اور عورتیں بھول بھی جاتی ہیں، بس بکری آ کر کے آٹا وہ بھول جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تو انہوں نے جو ہے نا کوئی برائی نہیں دیکھی۔ تو یہ کیریکٹر والے لوگ تھے۔ اور یہ بتاؤں کہ میں بہت زیادہ یہاں بیٹھا نہیں ہوں کہ ڈیفینڈ صرف حضرت عائشہ کو ہی ڈیفینڈ کرتا رہوں، لیکن جو فیکٹ ہے وہ سامنے رکھنا ضروری ہے، کیونکہ حالات جو چل رہے ہیں، جس طرح الزام لگ رہے ہیں ایک دوسرے پہ، اور جیسا لوگ پریشان کر رہے ہیں، اور خاص کر کے ابھی جو معاشرہ ہے، لوگ عورتوں کو دوسرے طریقے سے بدنام کر رہے ہیں، کئی عورت ہیں گھر میں مصیبت ڈائی ہوئی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں، یہ سب باتوں سے جو ہے نا مرد ہوں عورتیں ہوں، خاص کر کے عورتیں سبق سیکھیں۔ اور کبھی کبھی ایک عورت بھی دوسری الزام عورت پہ، وہاں تو عبداللہ بن ابی تھا، یہاں اب گھروں میں عبداللہ بن عورتیں بھی ساس بہو کی لڑائی میں یا دہرانی اور جیٹھانی کے لڑائی میں وہ بنی ہوئی ہے، عبداللہ بن ابی بنی ہوئی ہے۔ اللہ حفاظ، سب لوگ نہیں، لیکن ہاں بہت سارے مسلمان گھروں میں ہے۔ ابھی غیر مسلم کی بات بھی نہیں ہو رہی، جہاں اگزامپل میں دے رہا ہوں وہاں غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی جو کیریکٹر ہے مسلمان کو کس درجے کا، کس لیول کا کیریکٹر والا ہونا چاہیے۔ اور ایک بات اس میں بھی ہے کہ اسی وجہ سے ہے نا نکاح میں جو معاملہ آج کل جو نکاح بزنس بنا ہوا ہے، اس کو بھی بند کریں انشاءاللہ۔ یہ ٹاپک اور تھوڑا سا ہے، یہ بھی کنٹینیو رہے گا کہ کیسے بعد میں حضرت عائشہ کس طرح سے اس چیزوں سے اور باعزت کس طرح سے اللہ نے بری کیا، اللہ نے بری کیا، آف کورس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دیا۔ تو یہ اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ کور ہو جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، جزاک اللہ خیر۔ آپ ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔